کہ اس قسم کی قوانین اور قانون سازی یہ اسلام کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کی نظریے کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے بھی خطرہ ہے، یہ پاکستان کی وحدت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ پھر آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کو بکھرے کرنے میں صاحب اقتدار اور اختیار دونوں بین الاقوامی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ایک پیج پر کریں، لیکن دوسری طرف صرف اور صرف جمعیت علماء اسلام ہے جو فیٹف کے قوانین کے خلاف اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے اس فیٹف کے قوانین میں؟ اس میں یہ ہے کہ FATF کے کہنے پر پاکستان کی پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس ملک میں اصل اتھارٹی پاکستان کا پارلیمنٹ نہیں، اصل اتھارٹی فیٹف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس اصل اتھارٹی ہے۔ کیوں جب آپ اس ادارے کی دباؤ میں قانون سازی کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ملک آزاد نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے قانون سازی میں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پارلیمنٹ اتھارٹی نہیں ہے، پارلیمنٹ منتخب پارلیمنٹ نہیں ہے 21 کروڑ عوام کا، پارلیمنٹ ایک کٹ پتلی پارلیمنٹ اور حکومت ہے جو بین الاقوامی اداروں کی غلام بن چکی ہے۔ کیا قانون سازی ہے؟ ان کے کہنے پر ایسے قوانین بنائے گئے جس کے تحت غیر ملکی ایجنسیوں کو اور غیر ملکی حکومتوں کو پاکستان میں ہر شہری سے تحقیقات کرنے کی آزادی ہوگی، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ تاجر ہو، خواہ وہ یونیورسٹی کا استاد ہو، خواہ وہ صنعتکار ہو، وہ زمیندار یا جاگیردار ہو۔ اس قانون کے تحت ان کو اجازت دی گئی کہ پاکستان کے کسی بھی شہری سے غیر ملکی ایجنسی اور حکومت تحقیقات کر سکتی ہے۔ آپ کہاں ہے آپ کی آزادی؟ کہاں ہے آزادی؟ اگر میرے سر پر ہاتھ رکھے تو میرے خلاف بھی تحقیقات کرے گی۔ اور یہ اجازت دی گئی ہے کہ 6 مہینے کے لیے مولوی صاحب کو اٹھا سکتے ہیں، بمشکل 6 مہینے 3 مہینے 90 دن کر کے اٹھا سکتے ہیں۔ غیر ملکی ایجنسیاں تمہیں اٹھا سکتا ہے، غیر ملکی حکومت ہر شہری کو اٹھا سکتے ہیں۔ اس قسم کی قانون سازی کر کے تم نے پاکستان کی میں ایک خود مختار پارلیمنٹ کے لیے لڑ رہا ہوں، مجھے کہا جاتا ہے کہ تم انڈیا کی تم قانون سازی میں ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ اس قسم کی قانون سازی میں ساتھ دے دوں جس میں مجھے غلام بنایا جا رہا ہے، مجھے حوالے کیا جا رہا ہے، فیصلے FATF کے اشاروں اور ان کی انسٹرکشن اور ہدایات اور ڈکٹیشن پہ ہوتی ہے۔ اس قسم کی آزادی اور یہ بھی اجازت دی گئی ہے غیر ملکی حکومتیں جب بھی چاہیے مطالبہ کرے کہ فلان شہری میرے حوالے کرو، ایک تو تحقیقات کر سکتی ہے، دوسرا یہ کہ میرے حوالے کرو، باقی میرا کام ہے کہ پھر میں نے واپس دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ میرے حوالے کرنا ہے۔ اور اس کی آڑ میں یہ بھی قانون سازی ہوئی کہ تم مسجد کے لیے زمین وقف نہیں کر سکتے، مدرسے کے لیے وقف نہیں کر سکتے۔ اگر ایڈمنسٹریٹر نے اوقاف کی فیصلہ کیا، اس فیصلے کو تم نہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہو نہ سپریم کورٹ میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آئندہ نہ کوئی مسجد بنے گا نہ کوئی مدرسہ بنے گی، اور جو بنائے ہوئے مساجد اور مدارس ہے اس کے بارے میں FATF کا فیصلہ یہ ہے، پاکستان کے سامنے رکھا ہے۔ جو شرائط پاکستان کو انہوں نے دیے ہیں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، پھر آپ کو گرے لسٹ میں نکالوں گا ورنہ آپ بلیک لسٹ میں جاؤ گے۔ اس میں یہ ہے کہ تمام مدارس کو
ہیلتھ سینٹرز ہسپتالوں میں تبدیل کرنا ہے، تمام مدارس کو اسکولوں میں تبدیل کرنا ہے، اور ہیلتھ سینٹر اور اسکولوں میں تبدیل کر کے اس کو پھر سرکاری تحویل میں لینا ہے۔ کیا آپ بتائیے یہ ہے آزادی؟ آپ بتائیے یہ قومی خود مختاری؟ آپ بتائیے یہ ملک پارلیمنٹ جو 21 کروڑ عوام کا منتخب پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، یہ عوام کے امنگوں اور امیدوں کے مطابق، اس نظریے کے مطابق جس نظریے کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوا ہے، اس کے مطابق قانون سازی کر رہی ہے، یا اسلام اور مسلمان کی 73 سال میں اس قسم کی قانون سازی نہیں ہوئی؟ 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں، 2015، لیکن 2018 میں جب نواز شریف کی حکومت ختم ہو رہی تھی، اس وقت پاکستان وائٹ لسٹ میں تھا۔ جب ان کی حکومت ختم ہو گئی، ملک میں سیاسی عدم استحکام آیا، تو پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا۔ آج پاکستان کو اس بہانے کہ بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے یہ قانون سازی ضروری ہے۔ کس کے کہنے پر؟ FATF کے کہنے پر۔ بھائی اتھارٹی قانون سازی کا FATF ہے یا پاکستان کا پارلیمنٹ ہے؟ پاکستان کا پارلیمنٹ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے، اسی طرح پاکستان اسلامی نظریے کی نفاذ جب تک عملاً نہ ہو بھی نامکمل ہے۔ جس طرح سالانہ یوم دفاع منایا جاتا ہے جغرافیائی طور پر، اسی طرح ریاست کو اور حکومت کو پر یہ لازم ہے کہ 7 ستمبر سن 1974 کی یاد میں نظریاتی طور پر پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے، قوم کو یاد دلانے کے لیے، تجدید عہد کرنے کے لیے یہ دن بھی منانا چاہیے۔ ورنہ یہ باتیں کرنا کہ اسلام کے نام پر قائم ہے، ایک نظریے پر قائم ہے، حکومت کی طرف سے اور ریاست کی طرف سے، یہ صرف جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے فخر جمعیت محافظ ختم نبوت حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب آپ کے سامنے مخاطب تھے۔ انہی کی تقریر کے دوران پیر طریقت رہبر شریعت یادگار اسلاف جامع المحاسن حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ خطاب بھی فرمائیں اور اختتامی دعا بھی وہی فرمائیں گے۔ 2 اعلان آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلا اعلان یہ کہ آج کی اس مجلس میں حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے تشریف لانا تھا، لیکن حکومتی پابندیوں پہ اور بالخصوص چند اداروں کے ان کے دباؤ کے ساتھ ان کو روکا گیا اور آج یہاں نہ آنے دیا گیا۔ آج کا یہ جلسہ ان کے اوپر جتنے بھی دباؤ ہے وہ یہ اپیل کرتا ہے کہ ان سے تمام دباؤ کو ختم کیا جائے۔ اور دوسری بات، 24 تاریخ کو 24 ستمبر کو بعد از نماز ظہر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام مرکزی جامع مسجد میں ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ آپ تمام حضرات اس میں بھی تشریف لائیں۔ کل زور کے بعد انشاءاللہ کلندر آباد میں ہوگی۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ انشاءاللہ حالات کے ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی میں خود ایبٹ آباد کو خود وقت دوں گا اور خود میں تشریف لاؤں گا۔ میری طرف سے وہ کہہ رہے تھے کہ تمام حضرات سے معذرت کریں کہ میں آپ کی دعوت کے اوپر نہیں تشریف لا سکا۔